تھے کافر کہاں تھے؟ الٹے ہاتھ پر دیکھیں یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو، یہاں مسلمانوں کا لشکر تھا، صحابہ یہاں تھے۔ سیدھے ہاتھ پر دیکھیں کھجور کے باغات نظر آ رہے ہیں، اس جگہ کا نام ہے سبخہ، عرض بھی کہتے ہیں، سمخ بھی کہتے ہیں۔ کافروں کا لشکر وہاں تھا، 50 تیر انداز اس پہاڑی پر کھڑے تھے، یہ سامنے ادھر رخ کر کے کافروں کی طرف منہ کر کے۔ تو جب کافر ادھر بھاگنے لگے اپنے کیمپ کی طرف، تو خالد بن ولید 39 صحابہ یہاں سے نیچے اتر گئے، 39۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، احد پہاڑ پہ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ مورچہ، وہ پوسٹ خالی ہو گئی، تو وہاں سے نیچے اترے اور 100 گھڑ سواروں کے ساتھ پورا چکر کاٹ کے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کا رخ ادھر تھا، ادھر منہ تھا مسلمانوں کا، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا، تو جو کافر آگے بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس پلٹ آئے۔ اس طرح مسلمان دونوں طرف سے گر گئے، مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ، دونوں طرف سے حملہ ہو گیا۔ تو صحابہ احد کی طرف بھاگے، نارتھ کی طرف، شمال کی طرف، قبلہ مدینہ ادھر ہے، مسجد نبوی ادھر ہے، جنوب کی طرف، ساؤتھ کی طرف۔ تو پہاڑ کے دامن میں جنگ شروع ہو گئی، پہاڑ کے کنارے، یہ مکانات کے پیچھے۔ چند گھنٹوں کے بعد کافروں کو خیال آیا کہ ہم نے جو بدلہ لینا تھا لے لیا، اب ہمیں واپس جانا چاہیے، بدر کا بدلہ ہو گیا، بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ تو پہاڑ کے کنارے واپس اپنے کیمپ کی طرف چلے گئے۔ تو 2 بیٹل فیلڈ ہیں، 2 میدان جنگ ہیں۔ پہلا میدان جنگ یہ ہے جہاں یہ قبرستان ہے، یہ ایریا، اور دوسرا میدان جنگ جو ہے احد کے دامن میں، یہ پورا احد ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک 7.5 کلومیٹر لمبا، 3 کلومیٹر چوڑا، 300 میٹر اونچا، اور مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں 5 مسجدیں تھیں، میں نے دیکھی ہیں 35-40 سال پہلے، اب نہیں ہو مسجدیں۔ مسجد الضرب تھی پہاڑی کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی۔ مسجد المسرع تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں شہید ہو کے گرے۔ مسجد العسکر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مسجد الثنایا تھی روڈ پر ادھر، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہ دانت مبارک ترکی میں آج بھی محفوظ ہیں، ابھی بھی ترکی میں۔ مسجد الفسح تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کی نماز وہاں پڑھائی۔ قرآن پاک کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، یہ آیت وہاں اتری۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اے ایمان والو، جب تم مجلس میں، گیدرنگ میں بیٹھا کرو تو ایک دوسرے کے لیے جگہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جگہ کرتے۔ تو یہ آیت وہاں اتری تھی۔ تو یہ 5 مسجدیں تھیں، لیکن اس میں سے اب ایک بھی مسجد نہیں ہے، اب یہ نئی مسجد انہوں نے بنا دی ہے۔ دیکھیں مینارے کے اوپر دیکھیں، آدھا چاند نظر آ رہا ہے، تو یہ 5-6 سال پہلے اب یہ نئی مسجد بنائی ہے۔ اور اس احد پہاڑ پہ غار بھی تھا، ابھی بند کر دیا انہوں نے، سیمنٹ وغیرہ لگا کے اس کو بالکل پیک کر دیا۔ وہ غار تھا، گفا تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو حضرت علی، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما اس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے، مرہم پٹی کی، اس میں سے بڑی اچھی خوشبو آتی تھی۔ ابھی چند مہینے پہلے کراچی کے ایک ساتھی آئے، کہنے لگے میں 10 سال پہلے اس غار میں سے مٹی لے کے گیا تھا، ابھی بھی اس میں سے خوشبو آتی ہے، اس میں سے بڑی اچھی خوشبو آتی تھی، لیکن اب وہ بند کر دیے انہوں نے، سیمنٹ وغیرہ۔ وہ دیکھیں وہ کریک نظر آ رہے ہیں نا، مکان کے پیچھے دیکھیں سفید مکان، ہرے رنگ کے دکان ہے، اس کے پیچھے وہ پہاڑ میں کریک نظر آ رہے ہیں نا، شگاف نظر آ رہا ہے، وہ غار جو ہے اسی کریک کے نیچے ہیں۔ یہ غار نہیں ہے، وہ غار نیچے ہیں، لیکن وہ بند ہے، اس پہ سیمنٹ لگا دی اور چاروں طرف جالی لگا دی ہے۔ تو وہ وہاں مرہم پٹی کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے جنگ احد کی تاریخ۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور بار بار قبولیت کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے۔ آئیں۔